الرحیم عن ذُنُّونِ المصری رحمہم اللہ تعالی الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم۔ یہ ذُنُّون مصری رحمہ اللہ کا مقولہ ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ سارے کے سارے انسان ہلاکت میں ہیں۔ الناس کلہم ہالکون، سب لوگ ہلاکت میں ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی، اور یہ کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے۔ تو سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہے۔ تو فائدے میں کون ہے جب ساری نقصان میں ہے؟ تو فائدے میں الا العالمون، مگر وہ شخص جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس علم ہے وہ ہلاکت میں نہیں۔ اس لیے کہ علم ایک ایسی شے ہے جو آپ کو صحیح اور غلط بتائے گا۔ حلال اور حرام کی پہچان کس سے ہوگی؟ وہ علم صحیح سے ہوگی۔ کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا مکروہ ہے، کیا مستحب ہے، کیا سنت ہے، اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ علم سے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو آدمی یقیناً خسارے میں ہے، ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ دنیا ہی کا اگر آپ کو علم نہ ہو، معلومات نہ ہو، تو آدمی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر مارا پھرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم ضروری ہے۔ بغیر علم کے انسان ایسا ہے جیسے بنجر زمین، پانی ڈالتے رہیں، اس میں سرسبزی نہیں ہو سکتی ہے، شادابی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب علم نہیں ہوگا تو وہ کہیں بھی چل دے گا۔ تو علم صحیح حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ صرف عالمی کی ذمہ داری نہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم صحیح کو سیکھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یعنی اتنا علم حاصل کرنا جس سے حلال و حرام میں تمیز ہو جائے، جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے۔ اتنا علم ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ سب دینی تعلیم کو تو چھوڑ دیا، علوم دینیہ کو چھوڑ دیا، دوسری طرف بھاگ رہے۔ یعنی بیرسٹر ہے، انجینئر ہے، سب کچھ ہے، اگر سورہ فاتحہ سنو تو یاد نہیں، وضو کے فرائض پوچھو تو پتہ نہیں، غسل کے فرائض پوچھو تو معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے تم انجینئر بھی بنو، ڈاکٹرز بھی بنو، لیکن اپنے گھر کا علم تو حاصل کرو۔ کم سے کم اتنا تو سیکھو کہ تمہیں پاکی ناپاکی کا علم ہو جائے۔ تم اگر ناپاک ہو جاؤ تو پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تم جو آمدنی تمہارے پاس جو آ رہی ہے، جو مال تم کما رہے ہو، ہمیں علم تو ہو جائے کہ حلال ہے یا حرام۔ یہ بھی تو ضروری ہے۔ لیکن نہیں، سب کی دوڑ ادھر ہی لگ رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ سب اسکول کی طرف اور کالج کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور ہماری نسل نو کو علم دین سے بے خبری ہے۔ یہ بے خبری ہی کی تو علامت ہے۔ تو کرے کہ اگر جی ہولی اگر ہم نے کھیل لی، دیوالی منا لی، تو اس میں حرج کیا ہے؟ ارے اگر علم دین ہوتا
دینی تعلیمات اسے ہوتی تو یہ نہ کہتا کہ کوئی حرج نہیں ہے، جس ملک میں رہو اس ملک کی جو ریت اور رواج ہے اس ملک کے اسی میں رم جاؤ۔ نہیں بھائی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا مقولہ، جس کی کھائے اس کی گائے، ہے نا؟ مسلمان اللہ کا کھاتا ہے، لہذا اللہ کی گاؤ، اسی کا ذکر کرو۔ سب کو وہی کھلاتا ہے، وہی پالتا ہے، تو اسی کا تذکرہ ہوگا۔ تو اس لیے علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ انجینئر بناؤ، ڈاکٹرز بناؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا بنانا کوئی حرام ہے، ناجائز ہے۔ علم دین کو ترک کرنا، جس سے یہ پتہ ہی نہیں چل سکے کہ مسلمان کس چڑیا کا نام ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اتنا بھی نہ سکھایا تو پھر تو وہ آٹومیٹک دوسری طرف بھاگ جائیں گے۔ جب اپنا کچھ علم ہی ان کے پاس نہیں ہے، اپنی تعلیم ان کے پاس کچھ نہیں ہے، معلومات کچھ نہیں ہے، وہ تو ادھر ہی بھاگیں گے پھر۔ اور ہو رہا ہے ایسا، دیکھ لیں آپ۔ تو علم کی بہت کمی ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ ہم خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دینی علم ضرور سکھائیں، ورنہ یاد رکھو جس طرح سے دور گزر رہا ہے، اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والے 25-50 سال میں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم کیا ہیں۔ وہ اسلام پر باقی رہ پائیں گے کہ نہیں؟ ابھی سے آپ نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ کوششیں ہمیں اور آپ کو ابھی سے کرنی ہے۔ ان کے دل و دماغ میں ہمیں اسلامی تعلیمات کو بٹھا دینا ہے۔ یہ جب وہ تعلیم بیٹھ جائے گی، ان کے عقائد مضبوط ہو جائیں گے اور دین ان کے پاس ہوگا، تو یہ کسی بھی ماحول میں جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس ماحول میں رمنے والے نہیں ہیں، اس ماحول کا اثر نہیں لیں گے۔ آپ ان کے دل و دماغ پر اسلام اور اس کی تعلیمات سے ایسا ان کا دل و دماغ منور کر دو، مجلہ کر دو، اور اس تعلیم سے آگاہ کر دو کہ دوسرا کوئی رنگ ان پہ چڑھے ہی نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں بمبئی میں، کل ان کا بچے کا فون آیا، وہ دبئی میں رہتے ہیں، نہیں بمبئی میں پلا پڑھا ہوا بچہ دبئی میں ملازمت کر رہا ہے۔ کل فون آیا کہ میری ظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، میں ملازمت پر جاتا ہوں لیکن اس کا جو شیڈول ہے 8 بجے جاتا ہوں، شام کو 5 بجے آنا پڑتا ہے، ظہر کی نماز کے لیے اجازت نہیں دیتے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ کہاں؟ دبئی میں ہو رہا ہے۔ میں کیا کروں؟ تو من کہ ایسا کرو بھائی، کہنے لگے وہ وہاں واش بیسن لگے ہوئے ہیں اندر، وہاں نماز اندر پڑھنے نہیں دیتے، اندر آفس میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ یہ کل کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کہنے لگے ہم وضو کرنے جائیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ٹھیک نہیں، آپ یہاں وضو کرتے ہیں، سب گندا ہوتا ہے۔ تو پوچھ رہا، نوجوان ہے بھی، نوجوان 23 سال اس کی عمر ہے، وہ پوچھتا ہے میں نماز کا کیسے کروں؟ دیکھو یہ معلوم ہوا کہ اس پر اس تعلیم کا اثر ہے، اس کے گھر کی تربیت کا اثر ہے۔ تو میں نے کہا تم ایک کام کرو کہ چمڑے کے موزے لے لو، وہاں تو جو رابو بھی مسا کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں وہاں تو۔ یہ جو موزے ہم پہنتے ہی نہیں پہ مسا کر لیتے ہیں، کہتے حدیث سے ثابت ہے، پتہ نہیں کون سی حدیث سے ثابت ہے۔ خیر تو میں نے کہا چمڑے کے موزے لے لو، جب گھر سے جاؤ یا تو 2 کام کرو، یا تو گھر سے جاؤ وضو کر کے جاؤ، اول وقت جیسے ہی ظہر کا ہو ایک طرف کو کینٹین وغیرہ میں جا کے اپنی نماز پڑھ لو۔ جب وہ مسجد نہیں جانے دے رہے تو کم سے کم وقت کے اندر تو نماز ہو جائے گی۔ کہنے لگے وضو کا مسئلہ رہتا، اب اتنا لمبا وضو ہمارا جو ہے رہ نہیں پاتا ہے۔ تو من کہ بھائی ایسا کرو چمڑے کے موزے لے لو، وہاں وضو کر لو، پیروں پہ مسا ہو جائے گا۔ کہنے لگے ہاں یہ بات آپ نے صحیح کہی، میں ایسا کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے جب تڑپ ہوتی ہے، جب آدمی کے پاس علم ہوگا تبھی وہ پوچھے گا بھی۔
جب مال ہوتا ہے تو آدمی اس کی حفاظت کی شکلیں تلاش کرتا ہے، بھائی اس کو کہاں رکھا جائے، ہوتا نہیں ہوتا؟ چونکہ مال ایک قیمتی چیز ہے تو آدمی سوچتا ہے کہاں رکھے۔ جو سب سے محفوظ جگہ گھر میں ہوتی ہے، سب سے مضبوط ترین جگہ ہوتی ہے، وہاں جا کر محفوظ رکھتا ہے کہ اگر اس کا تالا کوئی توڑے بھی تو نہ ٹوٹے، ہے نا؟ آپ دنیا کو قیمتی چیز سمجھ رہے ہیں تو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایمان سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان تو ایک ایسی دولت اور ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی دنیا میں قیمت نہیں چکا سکتا۔ انشاءاللہ اس کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت ہی میں ہمیں عنایت فرمائیں گے۔ تو اس لیے دوستو، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اس کی حفاظت کرو، اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی۔ تو سب لوگ خسارے میں ہیں۔ خسارے میں کون نہیں ہے؟ جس کے پاس علم ہے۔ بھائی اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تو آپ خرید بیچ بھی کیسے سکتے ہیں جب آپ کو معلومات ہی کچھ نہیں ہے؟ یعنی دنیا کا ذرا سا کام بھی نہیں کر سکتے۔ ملازمت اگر کرنے جاؤ گے تو پوچھیں گے کہ آپ کہاں تک پڑھا ہے؟ پوچھتے نہیں پوچھتے، اس کا انٹرویو ہوتا ہے۔ چاہے آپ چپل کی دکان پر جا رہے ہیں، ڈبے پہ کیا لکھا کیسے پڑھو گے؟ ملازمت کے لیے تو اس سب کی تیاری تو آپ کرتے ہیں، ہم نے دین کے لیے کوئی تیاری نہ کی۔ دینی علم کو سیکھنے کے لیے ہمارے اندر کوئی فکر پیدا نہ ہوا۔ ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم اتنا علم جس سے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب ہمیں حاصل ہو جائے، اتنا علم تو کم سے کم سیکھو۔ اول تو ہمارا جو نسل نو آ رہی ہے، بچپن سے ہی نرسری، 5 سال کی عمر ہوئی نرسری میں ڈال دو، چلو جی، ہے نا؟ وہ نرسری پڑھ رہا، وہ LKG میں آیا، فلم آیا، اب جو ہے ایک پہلی کلاس میں آیا، دوسری کلاس میں آیا۔ ماں باپ کو بھی اسی کی فکر ہے۔ آپ صبح کو ہی دیکھ لینا، ڈریس پہنا کے باقاعدہ کوئی موٹر سائیکل پہ لے کے جاتا ہے، کوئی کار، کوئی جو ہے بس کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے۔ کیا یہ فکر دین کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی ڈریس بنا کر مکتب میں بھیجیں، مدارس میں پڑھنے کے لیے بھیجیں کہ ان کا قرآن صحیح ہو جائے، ان کے عقائد صحیح ہو جائیں، ان کو اسلامی معلومات حاصل ہو جائے، یہ اسلامی تعلیم سے باخبر ہو جائے؟ کیا یہ فکر ہے ہمیں؟ ہمیں صرف دنیا کی فکر ہے۔ یعنی جو اصل چیز ہے، جو ہمارا وطن اصلی ہے، ہمارا وطن اصلی کون سا ہے؟ جنت ہے، اصلی جو گھر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہیں سے تو آئے نا، جنت سے نکال کر اللہ نے زمین پر اتارا، تو ہمارا تو وطن اصلی وہی ہے، تو وہی لوٹنا ہے۔ تو وہاں جو علم کام آئے گا اس کے لیے تو کچھ محنت کریں، کچھ کام کریں اس کے لیے۔ جو علوم تم دنیا کے سیکھ رہے ہو، جو علوم سیکھ رہے ہو، یہ علوم برائے کسب ہے، کمائی کا ذریعہ ہے، اس سے پیسہ حاصل کریں گے آپ۔ لیکن یہ دینی جو علم ہے، یہ جو دین ہے، اسی سے اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی اور یہی علم آپ کو جنت تک لے جائے گا۔ دنیا میں بھی کامیابی اسی کا ذریعہ اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک ہے تم سیکھو، وہ علوم سیکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو مذہبی تعلیمات ہے اس سے بے خبر مت ہو، نہ خود بے خبر ہو، نہ بچوں کو بے خبر کرو، بے خبر مت رکھو۔ اب دیکھ لو، اردو ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی، ختم ہوتی جا رہی ہے، تھوڑی بہت رہ گئی ہے۔ زبانوں پہ الفاظ بھی اب انگریزی کے رٹ گئے ہیں، ہندی کے یا پھر ہندی کے رٹ گئے ہیں، جو اردو کے الفاظ تھے، فارسی آمیز الفاظ، وہ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ بچہ جس ماحول میں تربیت پاتا ہے اس میں ویسے ہی اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ گھر کا ماحول بھی ہمارا بدل گیا، ہر چیز بدلی ہوئی ہے۔ تو اس لیے علم حاصل کرو۔ علم نہیں ہوگا تمہارے پاس تو کوئی بھی تمہیں گمراہ کر کے چلا جائے گا۔ کوئی قادیانیت کی شکل میں آ رہا، کوئی شکیلیت کی شکل میں آ رہا، کوئی اور شکلوں میں آ رہا۔ جب ہمیں معلومات نہیں ہوگی تو جو بتا رہا ہم کہیں گے یہی صحیح ہے۔ اور جب ہمیں علم ہوگا، علم صحیح جب ہمارے پاس ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ جب کوئی آئے گا اور ہمیں بتائے گا اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے
ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اب کوئی آ کے کہنے لگے کہ قادیانی نبی ہے تو آپ گوارا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور تو آخری نبی ہے بھائی، ہم بچپن سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں. اور جب اسے ہماری نسل کو یہ پتہ ہی نہ ہو تو وہ کیا کہے گا؟ کہ لگے ٹھیک کہہ رہا ہے، چلو بھائی تمہارے ساتھ. تو اس لیے جس کے پاس علم ہوگا وہ ہلاکت میں نہیں ہے. رہنمائی آپ کی صحیح طور پر علم ہی کرتا ہے. بغیر علم کے تو آدمی بیکار ہے، بغیر علم کے آدمی بیکار ہے. ایک شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تشریف لے جا رہے تھے. ابر کا ٹکڑا، ایک بادل کا ٹکڑا آپ پہ سایہ فگن ہے، اس میں سے آواز آتی ہے عبد القادر ہم نے تمہارے لیے نماز کو معاف کر دیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ نماز انبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی، صحابہ تابعین کے لیے معاف نہیں ہوئی، میرے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھ گئے کہ یہ شیطان مردود ہے. لاہور بڑا اور شیطان سامنے آ گیا. اب دیکھو شیطان نے کیا کہا. شیطان نے کہا عبد القادر آج تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا، آج تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا تو مجھے اب بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ ارے مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب نے بچا لیا. یہ ہے بات. تو یہ علم ہوگا تبھی تو بات یہ ذہن میں آئی، تبھی تو وہاں تک آدمی پہنچا. اور جب علم ہوگا ہی نہیں، جب علم ہوگا ہی نہیں. اب تو آپ نے شیطان کو دیکھا، اب تو نظر نہیں آتا نا. پہلے شیطان نظر آ جاتا تھا، چونکہ لوگوں کو ایمان اتنا پختہ ہوتے تھے کہ وہ سامنے آ کر ان کو بہکانے کی کوشش کرتا تھا، پھر بھی نہیں بہکتے تھے. اور اب تو یہ انسانی شیطان بنا ہوا ہے، شیطان کو ضرورت بھی نہیں بہکانے کی. شیطان کو اب بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان ہی اس وقت شیطان بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. تو اس لیے دوستو علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. دوسری چیز ہے، اچھا علم نہیں ہے ہلاکت میں ہے، علم ہے تب بھی ہلاکت میں ہے. اب آپ کہیں گے صاحب ابھی تو بتا رہے تھے کہ علم نہیں ہے تو ہلاکت میں ہے، علم آ گیا تو ہلاکت میں نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ علم ہے پھر بھی ہلاکت میں ہے. ہاں پھر بھی ہلاکت میں. علم ہے عمل نہیں ہے تو اس علم کا کیا فائدہ؟ علم ہے ہلاکت سے نکل گیا، لیکن علم ہونے کے باوجود اگر اس علم کے مطابق عمل نہیں ہے تب بھی ہلاکت میں ہے. بھائی آپ کو علم نہیں تھا نمازیں 5 فرض ہیں، نماز میں فرائض کیا ہے، کوتاہی چل رہی تھی، آپ کو معلومات ہو گئی تو معلوم ہونے کے بعد اب اس پر عمل کرنا تو ضروری ہو گیا نا. اب آپ نے علم تو حاصل کر لیا، اس پر عمل کر ہی نہیں رہے تو اس علم کا فائدہ کیا ہے تو بتاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان اپنے علم کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے تو وہ علم باقی رہتا ہے، وَإِلَّا ارْتَحَلَ ورنہ کوچ کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ علم ہی نہیں رہتا پھر اس کے بعد. جب تم علم پر عمل نہیں کر رہے تو یہ ناقدری ہے علم کی. جب علم کی ناقدری ہوگی تو وہ کیسے رہے گا؟ ناقدروں کے پاس اللہ تبارک و تعالی علم جیسی دولت کو نہیں چھوڑتا ہے، پھر وہ کوچ کر جاتا ہے کہ اچھا یہ تو میری قدر ہی نہیں کر رہا، یہ میری قدر نہیں کر رہا، لہذا اب مجھے اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے. تو علم بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو. لیکن علم بھی ہے عمل بھی ہے تب بھی ہلاکت میں ہے. علم بھی ہے عمل بھی ہے تب بھی ہلاکت میں ہے. تب کیوں ہلاکت میں ہے؟ ابھی تو کہا گیا کہ اگر علم نہیں ہے تو ہلاکت میں ہے، علم ہے تو ہلاکت میں نہیں. چلو اب پھر علم بھی ہے عمل بھی کر رہا تو پھر ہلاکت میں کیوں ہے؟ علم بھی ہے عمل بھی ہے اگر اخلاص نہیں ہے. جو عمل انسان کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے اگر کر رہا ہے، اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو وہ علم فائدہ مند ہوگا، سود مند ہوگا. اور اگر انسان علم بھی ہے عمل بھی ہے لیکن اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے تو بیکار ہے. اخلاص اگر نہیں ہے، جو مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت ہی پر ہے. اگر آپ کی نیت صحیح ہے، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں میں بیان کر رہا ہوں
میری نیت اگر یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کہیں تو بیکار ہے پھر ہمارا. آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ ہم صرف شریک ہو گئے، جی ہم بھی شریک تھے تفسیر میں، ہم بھی درس میں شریک تھے، حدیث کے درس میں ہم بھی شریک تھے، لیکن عمل کا کوئی جذبہ یا اس سے اللہ کی کوئی رضا مقصود نہیں، تو ہمارا بیٹھنا بیکار ہے. ہمارا کہنا بھی اللہ کے لیے ہو، آپ کا بیٹھنا بھی اللہ کے رضا کے لیے ہو، تو علم بھی ہوا، عمل بھی ہوا، اور اس عمل میں اخلاص بھی آ گیا تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، ورنہ مقبول نہیں ہے. کتنا ہی اچھا عمل ہو، بہترین کھانا بنا لیں آپ، کوئی بھی چیز آپ نے مختلف آئٹم بنائے لیکن نمک نہیں ڈالا، بیکار. آدمی جہاں 2 روٹی کھائے گا تو کہا کہ بھئی اس میں تو بالکل ہی نمک نہیں ہے، تو بیکار لگ رہا کھانا. وہ آدھی روٹی بھی نہیں کھائے گا، آ جائے گا، ہے نا، اس لیے کہ ذائقہ ہی نہیں آ رہا آدمی کو، پیٹ بھی نہیں بھرے گا اس کا. تو جب آدمی میں اخلاص ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھوڑا سا عمل کرتے ہیں، دانق مثل دانق، اور ان کو ثواب کتنا مل رہا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر. کتنا بڑا ہے احد پہاڑ؟ اور ہم احد پہاڑ کے برابر سب عمل کریں تو ہمیں ایک دانق سے اجر مل رہا. کیوں؟ وہ اخلاص کی بات. ان کا اخلاص اتنا اعلیٰ درجے کا تھا، اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ ذرا سے عمل پر اللہ نے احد سے بڑا، احد پہاڑ سے زائد ان کو ثواب عنایت فرما دیا. ہمارا عمل تو بظاہر بڑا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے ہمارے اندر. ہم پورے محلے کو دے رہے ہیں، صاحب کسی کو رضائی دے رہے ہیں، کسی کو کرتا دے رہے ہیں، کسی کو کمبل دے رہے ہیں، اور مقصود کیا ہے؟ لوگ کہیں بھائی بڑا بہت دینے والا ہے صاحب، واہ 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 واہ. اس نے کیوں دیا؟ لوگوں میں میرے چرچے ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں میں واہ واہ ہونے کے لیے اس نے یہ کام کیا. تو اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے، بیکار ہو گیا، اس لیے کہ اخلاص نہیں ہے. تو اس لیے علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو. لیکن اخلاص کا راستہ بڑا، والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص کا جو راستہ ہے وہ بڑا پرخطر راستہ ہے. ذرا سا خیال میں تبدیلی آئی، ذرا سی نیت میں ادھر سے ادھر ہوا تو جو اچھا عمل تھا وہ برا ہو گیا، جو اچھا بھی عمل ہوگا وہ برا ہو جائے گا. آپ نفل پڑھ لیں، اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، لیکن اگر آپ کی نیت میں آ گیا کہ لوگ مجھے دیکھیں میں نفل پڑھ رہا ہوں، لمبی لمبی پڑھ رہا ہوں، ہے نا، ریا آ گئی، بیکار ہو گیا. بظاہر عمل کا ڈھانچہ تو دکھ رہا کہ ہاں یہ عمل کر رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں کیا ہے؟ لوگ مجھے دیکھنے کے بڑی لمبی لمبی نفلیں پڑھتا ہے، بیکار ہو گیا، ختم. ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اب آ کے گا بھی رہا کہ بھائی میں نے تو 10 پارے پڑھتا ہوں روزانہ، میں تہجد روز پڑھتا ہوں. بھائی کیوں؟ بتا کیوں رہے یہ؟ کوئی پوچھ رہا، ضائع ہو گیا عمل. تو اس لیے اخلاص کے منافی ہے یہ چیزیں. میں نے آپ کو سنا ہوگا واقعہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک حاجی صاحب کے یہاں کوئی بزرگ گئے تو انہوں نے، بزرگ نے کہا لاؤ 2-4 رکعت نفل پڑھ دوں. کہا حاجی جی مصلی دیو. اب وہ حاجی جی کیا کر رہے ہیں؟ ذرا تیسرے حج والا مصلی لائیو. بھئی اس کا کیا مطلب ہوا کہ 3 حج کر چکا، یہ بتانا چاہتا ہے. تو حضرت نے لکھا کہ اس نے اپنے حج کا ثواب بھی بیکار کر دیا، ضائع کر دیا. مصلی مانگا تھا وہ دے دیتے، اب پہلے حج کا ہے، تیسرے حج کا، دوسرے حج کا، اس کے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوا اگر ریا آ گئی، اخلاص آپ کے عمل کے اندر نہیں رہا تو پھر وہ عمل اکارت ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے علم بھی حاصل کرو، اس پر عمل بھی کرو، اور مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے حاصل کرو. اگر یہ تینوں کام ہوں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ عمل ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، وہ جنت میں دخول کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گا. اور اگر آپ نے علم سیکھا ہی نہیں، یا سیکھا تو عمل نہیں کیا، یا عمل کیا تو اس میں اخلاص ہی نہیں، تو پھر بیکار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، رضا والے اعمال کی توفیق میسر فرما۔ رب کریم ہم بہت گناہ گار، خطا کار، مجرم و سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ تو ہماری سیاہ کاری پر رحم فرما، ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، پورے عالم میں امن و امان کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بے چینی سے، اضطراب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، نہ اتفاقیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ علم دین کو سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، ہماری نسلوں کے اندر بھی علم دین کو منتقل فرما دے۔ اے اللہ علم دین کو سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ خداوند قدوس ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں بندھے ہوئے ہیں اللہ غیب سے ان کی ادائیگی کی صورت مہیا فرما، جو بچے اور بچیاں بے نکاحی بیٹھے اے اللہ ان کے غیب سے بہتر رشتے عطا فرما۔ الہ العالمین اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں اے اللہ ان کی ہر جائز مراد کو پورا فرما دے، ہر پریشانی کو دور فرما دے، اور ہمارے اے اللہ اس درس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس درس کو قبول فرما لے اور ہر قسم کی عافیت سے مالا